اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 7۔ ایک بڑا خیمہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے نصب کیا گیا تھا جہاں اسے رات بسر کرنی تھی۔ علی بن سفیان نے صبح سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں جا کر محافظ کھڑے کر دیے تھے۔ جب علی بن سفیان وہاں محافظ کھڑے کر رہا تھا تو ناجی زکوی کو آخری ہدایات دے رہا تھا۔ اس شام زکوی کا حسن کچھ زیادہ ہی نکھر آیا تھا۔ اس کے جسم سے عطر کی ایسی بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی جس میں سحر کا تاثر تھا۔ اس نے بال اوریاں کندھوں پر پھیلا دیے تھے، سفید کندھوں پر سیاہی مائل بھورے بال زاہدوں کی نظر کو گرفتار کر رہے تھے۔ اس کا لباس اتنا باریک تھا کہ اس کے جسم کے نشیب و فراز دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر قدرتی تبسم اد کھلی کلی کی طرح تھی۔ ناجی نے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تمہارے حسن کا شاید سلطان صلاح الدین ایوبی پر اثر نہ ہو تو اپنی زبان استعمال کرنا، وہ سبق بھولنا نہیں جو میں اتنے دنوں سے تمہیں پڑھا رہا ہوں، اور یہ بھی نہ بھولنا کہ اس کے پاس جا کر اس کی لونڈی نہ بن جانا، انجیر کا وہ پھول بن جانا جو درخت کی چوٹی پر نظر آتا ہے مگر درخت پر چڑھ کر دیکھو تو غائب۔ اسے اپنے قدموں میں بٹھا لینا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم اس پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو۔ اس سرزمین میں کلوپیترا نے سیزر جیسے مرد اہم کو اپنے حسن و جوانی سے پگھلا کر مصر کی ریت میں بہا دیا تھا۔ کلوپیترا تم سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ میں نے تم کو جو سبق دیا ہے وہ کلوپیترا کی چالیں ہیں۔ عورت کی یہ چالیں کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ ناجی نے کہا۔ زکوی مسکرا رہی تھی اور بڑے غور سے سن رہی تھی۔ مصر کی ریت نے ایک اور حسین کلوپیترا کو حسین ناگن کی طرح جنم دیا ہے۔ مصر کی تاریخ اپنے آپ کو دہرانے والی تھی۔ سورج غروب ہوا تو مشعلیں جل گئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار آ گیا۔ سلطان کے آگے پیچھے دائیں بائیں اس کے محافظ دستے کے گھوڑے تھے جو علی بن سفیان نے منتخب کیے تھے۔ اسی دستے میں سے ہی اس نے 10 محافظ شام سے پہلے ہی یہاں لا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرد کھڑے کر دیے تھے۔ سازندوں نے دف کی آواز پر استقبالیہ دھن بجائی اور صحرا امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعروں سے گونجنے لگا۔ ناجی نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور کہا، آپ کے جان نثار عظمت اسلام کے پاسبان آپ کو بصیر و چشم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کی بے تابیاں اور بے قراریاں دیکھیں، آپ کے اشارے پر کٹ مریں گے، اور خوشامد کے لیے اس کو جتنے الفاظ یاد آئے ناجی نے کہہ دی۔ جو ہی سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی شاہانہ نشست پر بیٹھا، سر پر دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ گھوڑے جب روشنی میں آئے تب اس نے دیکھا 4 گھوڑے دائیں سے اور 4 بائیں سے آ رہے تھے۔ ہر ایک پر ایک ایک سوار تھا اور ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے۔ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ٹکرا جائیں گے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کریں گے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے تو سوار رکابوں میں پاؤں جمائے کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے لگامیں ایک ایک ہاتھ میں تھامی اور دوسرے بازو پھیلا دیے۔ دونوں اطراف کے گھوڑے بالکل آمنے سامنے آ گئے اور سواروں کے دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے الجھ گئیں۔ سواروں نے ایک دوسرے کو پکڑنے اور گرانے کی کوشش کی۔ سب گھوڑے جب آگے نکل گئے تو 2 سوار جو گھوڑوں سے گر گئے تھے ریت پر کلا بازیاں کھا رہے تھے۔ ایک طرف کے ایک سوار نے دوسری طرف کے ایک سوار کو ایک بازو میں جکڑ کر اسے گھوڑے سے اٹھا لیا تھا اور اسے اپنے گھوڑے پر لاد کر لے جا رہا تھا۔ ہجوم نے اس قدر شور برپا کیا تھا کہ اپنی آواز خود کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ سوار اندھیرے میں غائب ہوئے تو دونوں اطراف سے اور 4 گھڑ سوار آئے اور مقابلہ ہوا۔ اس طرح 8 مقابلے ہوئے اور اس کے بعد شتر سوار آئے۔ پھر گھڑ سوار اور شتر سواروں نے کئی کرتب دکھائے۔ اس کے بعد تیغ زنی اور بغیر ہتھیاروں کے لڑائی کے مظاہرے ہوئے جن میں کئی ایک سپاہی زخمی ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شجاعت اور بہادری کے ان مقابلوں میں جذب ہو کر رہ گیا۔ اسے ایسے ہی بہادر فوج کی ضرورت تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کے کان میں کہا،
اگر اس فوج میں اسلامی جذبہ بھی ہو، میں اس فوج سے ہی صلیبیوں کو گھٹنے بٹھا سکتا ہوں۔ علی بن سفیان نے وہی مشورہ دیا جو اس نے پہلے دیا تھا، اگر ناجی سے کمان لی جائے تو جذبہ بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی ناجی جیسے سالار کو سبکدوش نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ سدھار کر راہ حق پر لانا چاہتا تھا۔ وہ اس جشن میں اپنی آنکھوں یہی دیکھنے آیا تھا کہ یہ فوج اخلاقیات کے لحاظ سے کیسی ہے۔ اس کو ناجی کے اس بات سے ہی مایوسی ہوئی تھی کہ ناجی کے کمانڈر اور سپاہی شراب پینا چاہتے ہیں اور ناچ گانا بھی ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس درخواست کی منظوری صرف اس وجہ سے دی تھی کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ فوج کس حد تک عیش و عشرت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ بہادری، شجاعت، شاہ سواری، تیگ زنی، تلوار زنی میں تو یہ فوج جنگی معیار پر پورا اتر رہی تھی، لیکن جب کھانے کا وقت آیا تو یہ فوج بدتمیزیوں، بلا نوشوں اور ہنگامہ پرور لوگوں کا ہجوم بن گئی۔ کھانے کا انتظام وسیع و عریض میدان میں کیا گیا تھا اور ان سے ذرا دور سلطان صلاح الدین ایوبی اور دیگر مہمانوں کے کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ سینکڑوں سالم دمبے اور بکرے، اونٹوں کی سالم رانیں اور ہزاروں مرغ روسٹ کیے گئے تھے۔ دیگر لوازمات کا کوئی شمار نہ تھا اور سپاہیوں کے سامنے شراب کے چھوٹے چھوٹے مشکیزیں اور صراحیاں رکھی گئی تھیں۔ سپاہی کھانے اور شراب پر ٹوٹ پڑے اور گٹا گٹ شراب چڑھانے لگے اور مارکا آرائی ہونے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ منظر دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا جو یہ ظاہر کرتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے ناجی سے صرف اتنا کہا، 50,000 فوج میں آپ نے یہ آدمی کس طرح منتخب کیے؟ کیا یہ آپ کے بدترین سپاہی ہیں؟ نہیں امیر مصر، یہ 2000 عسکری میرے بہترین سپاہی ہیں۔ آپ نے ان کے مظاہرے دیکھے، ان کی بہادری دیکھی۔ میدان جنگ میں جس جام بازی کا مظاہرہ کریں گے وہ آپ کو حیران کر دے گی۔ آپ ان کی بدتمیزی کو نہ دیکھیں، یہ آپ اشارے پر جانیں قربان کر دیں گے۔ میں انہیں کبھی کبھی کھلی چھٹی دے دیا کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے دنیا کے رنگ و بو کا پورا مزہ اٹھا لیں۔ ناجی نے غلامانہ لہجے میں کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس استدلال کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ ناجی جب دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا، میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لیا ہے۔ یہ سوڈانی شراب اور ہنگامہ آرائی کے عادی ہیں۔ تم کہتے ہو ان میں جذبہ نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں ان میں کردار بھی نہیں ہے۔ اس فوج کو اگر تم لڑنے کے لیے میدان جنگ میں لے گئے تو یہ لڑنے کی بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کریں گے اور مال غنیمت لوٹیں گے اور مفتوح کی عورتوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کریں گے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ نے جو فوج مصر کے مختلف خطوں سے بھرتی کی ہے، اس کو ناجی کے 50,000 فوج میں مدغم کر لیں۔ برے سپاہی اچھے سپاہیوں کے ساتھ مل کر اپنی عادتیں بدل دیا کرتے ہیں۔ علی بن سفیان نے